ہم نے کچھ پوائنٹس پچھلی مرتبہ دیکھے تھے، تقریباً 8 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان و عمل صالح، دنیا کی بہترین زندگی کا طریقہ یاد رکھی، اس کے بعد ہم نے نماز، یقیناً یہ سب عنوان سب ٹاپکس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تقوی، توبہ اور استغفار، اس کے بعد دیکھا تھا دعا، اور پچھلے جمعہ ہم نے ذکر، شکر اور صبر، یہ باتیں لی تھی، اور یہ 8 اصول ہم نے دیکھ لی اب تک بہترین دنیا کی زندگی کے، اور ہر نقطے میں، ہر اصول کے اندر ایک دنیا کی مصیبت یا پریشانی حل ہوتی ہے، یاد رکھیے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے آج بھی 3 نکات رکھوں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہمارا آج کا لاسٹ سیشن ہوگا اس دنیا کی بہترین زندگی کیسے حاصل کرے، یا فلاں اعمال کے دنیاوی فائدے، تقوی کے دنیاوی فائدے، صبر کے دنیاوی فائدے، ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا۔ تو اس میں آخری 3 نکات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، جس میں انشاءاللہ جو 9واں نقطہ آپ کے سامنے 9واں اصول رکھوں گا، جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ دنیا کی بہترین زندگی پاتا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ نقطہ خاص طور سے ان کے لیے زیادہ مفید ہے جس میں دشمن جن لوگوں پر سوار ہو، شرارت پسند لوگ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہو، یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہتھ کنڈے چل رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، جس سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، تو پھر کیسے اس سے نکلے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے خوف زدہ انسان دنیا کی اچھی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ ایک پریشان کن انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی اچھی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت، روپیہ، اولاد سب کچھ ہو، لیکن وہ دل سے اگر پریشان ہے، اس کو ڈر ہے دشمن کا، تو کیسے جیئے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ نقطہ یاد رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی بہترین ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے جس میں امن، امان، دشمن کا ڈر انسان کو نہ ہو، کسی کی چالوں سے وہ نہ ڈرتا ہو، اور وہ نقطہ یاد رکھیے اللہ پر توکل۔ اور اسی نقطے کا تعلق انسان کے رزق سے بھی ہے۔ وہ دونوں باتیں انشاءاللہ، ویسے توکل کے کئی فائدے ہیں، تو میں لیکن آج صرف 2 رکھوں گا، کیونکہ دنیا کی اچھی زندگی ہم لے رہے ٹاپک، تو ایک امن و امان والی زندگی، اور دوسرا اچھا رزق ملے گا اگر انسان اللہ پر ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی یہ، میں یقیناً اس کے اصطلاحی معنی نہیں دے رہا ہوں، ڈیفینیشن نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے، توکل کا معنی یہ کہ جس ذات پر انسان اعتماد کرے، اس پہ مکمل طور سے اپنا بھروسہ رکھے کہ بس وہی ذات کرنے والی ہے، ختم، یہ توکل ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ میرا توکل ہے، تو مکمل طور سے میرا اعتماد یہ کہ اللہ جو چاہے وہی کرے گا، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توکل۔ لیکن ایک بات توکل کے فائدے دنیا میں اس سے پہلے رکھ دو، یہ ہے کہ توکل کا بڑا بھونڈا معنی ہم میں بڑا رائج ہے، مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا اس کو باندھ کر رکھوں؟ بتاؤ، ان کے نزدیک ان کو لگا توکل کا معنی ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، جیسے کہ آج کے زمانے میں کہوں گاڑی کو چابی رکھ کے میں چھوڑ دوں کہ مسجد کے باہر یا راستے میں، اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا توکل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر توکل کر۔ چونکہ ہمارے پاس توکل کا یہ بھونڈا معنی بہت رائج ہے، اللہ کرنے والا سب کچھ کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ میں گھر میں لیٹ کر منہ کھول کے پڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا توکل اللہ رزق دے گا، میرا رزق میرے منہ میں خود بخود آ جائے گا۔ کیسے؟ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے انبیاء بازاروں میں گئے کمانے کے لیے، بلکہ قرآن میں تو کچھ انبیاء پہ الزام لگا، یہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ایسا کماتا دھماتا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگا انبیاء بولے تو اسپیشل، کچھ خاص، جو انسان جو عام کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہ اس کو، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، نہ ان کا آزمائش سے گزرتے ہو، فلاں فلاں، وہ سوچتے تھے ایسے، ان کو لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جیسے ہی کام دھام کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ درزی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے آپ آرکیٹیکٹ یا جس کو کہیں گے بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشنز کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں زندگی کے چرواہے تھے، اس کے بعد تاجر تھے، اس کے بعد ایک بڑے تاجر تھے، یہ سب ہم نے دیکھا نا۔ تو یہ اسباب نہیں تو کیا ہے؟ تو توکل کا یہ بھونڈا معنی کوئی نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور اللہ مجھے دے دیں گے، یہ نہیں، میں جو میرے پاس اسباب ہے ان کو اختیار کروں گا، میرا توکل پورا اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نہیں، اللہ دینے والا ہے، لیکن جو اسباب ہے جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے میں اسباب کو اختیار کروں گا۔ اللہ رب العزت کو معجزہ دکھانا ہے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی فزیکل لاز کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہر فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں معجزے، جیسے کہ ایک لکڑی کا سانپ بن جانا، ایک نان لیونگ تھنگ کا لیونگ تھنگ وجود میں آنا ناممکن ہے، یہ کسی فزیکل لا طبعی قوانین کے خلاف ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ لیکن ان معجزوں کو بھی اللہ رب العزت سیدھے نہیں کرتا ہے، انبیاء سے کہتا ہے پہلے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے، آپ نے کہا کہ پانی کا پہلا جو بھی ذریعہ ملے گا، چشمہ، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک میں نہیں پہنچوں گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی انگلی اندر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سارے لوگ پانی پی لیتے، سب اسباب تھے، اتنا کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ
وہ گزرنا ہے سمندر کے اندر سے، پیچھے سے فرعون آ گیا، اب بنی اسرائیل اللہ رحم کرے کوس رہے ہیں کہ کیا تھے وہاں اچھے تھے، یہ تو اب تو ختم ہی ہو گیا، پیچھے لشکر ہے، سامنے سمندر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اپنے عصا کو موسیٰ پانی پہ مارو۔ میرا یہ سوال ہے، پانی پہ عصا کیا، پانی پہ دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ لے کے JCB سے بھی مارے تو پانی 2 حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اسباب تھے جو موسیٰ اختیار کر سکتے، تو کہا موسیٰ پانی پہ اپنا عصا مارو، تو سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہوا۔ اللہ چاہتا تو کیا سمندر کو 2 حصوں میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا یوں ہی؟ لیکن اللہ نے کہا جو سبب تمہارے پاس ہے پہلے اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو توکل کا یہ معنی کوئی نہ لے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دینے والا، یہ معنی ہے ہی نہیں، کسی نے نہیں لیا یہ معنی، انبیاء نے بھی یہ معنی نہیں لیا، تو لہٰذا یہ بڑا بھونڈا معنی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے، دشمن سے کون بچائیں گا، اللہ پہ توکل۔ ارے ہاں اچھی بات ہے، کوشش کر رہا نا میں دعا، دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائیں، ہتھیار میں کیڑے پڑ دیں گے، پاگل بات ہے۔ یہ چل رہا ہے توکل ہمارے پاس، یہ معنی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی الٹ ہے پوری، یاد رکھیں۔ بہرحال خیر ابھی موقع نہیں کہ پورا توکل پہ ہم ڈسکشن کریں، تو بہرحال جس ذات پہ میں نے توکل کا یقین کیا ہے بس اس پر مکمل یقین رکھوں گا اور اس کے لیے اسباب اختیار کروں گا، جو کچھ ہے نتیجہ اللہ دیں گا، اثر اللہ دیں گا، اسباب میں بیماروں دوا لوں گا، دوا شفا نہیں دیتی ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے، لیکن اسباب اختیار کروں گا، اللہ کے رسول نے دوا لی ہے، اختیار تو کروں گا، لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں وہ کرتا ہے، ورنہ کوئی چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کچھ فائدہ ہے نقصان آپ کو دے سکے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے، کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور کہا وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کریں۔ تو دیکھیے ایک مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو فوراً کہا پھر اللہ پر انسان توکل کرے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی تکلیف ہے، دشمن کا ڈر ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل بندہ اختیار کرے جیسا توکل کرنے کا اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا۔ اللہ نے کہا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے، تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی دشمن میرے خلاف چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور میں اللہ پر توکل کروں اور اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی میں دنیا میں آگے بڑھوں تاکہ اس آزمائش سے نکلوں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کوئی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے بھی ہو تو اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں چلتا جاؤں گا، جیسا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آزمائش ہے، لیکن مومن نہ کرنے میں بیمار کنٹینیو رہوں گا اس لیے کہ آزمائش اللہ کی میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے خلاف کام کرتے رہنا، جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے یہ سنت ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو۔ تو یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العزت دوسرا فرماتا ہے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پر ہم توکل کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا، دشمنوں کے خلاف، بیماری کے خلاف، مشکلوں کے خلاف، رزق کی تنگیوں کے خلاف اللہ کافی ہو جائیں گے۔ بس میں اپنی کوششیں کرتا ہوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے اندر یا خوف کے ماحول میں کیسا اللہ پر توکل کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ اب واقعہ بڑا لمبا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے رسول ایک طرف چلے گئے، صحابہ ایک طرف چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کے جھاڑ پہ لگا دی، اب آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی میان میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے یہ الفاظ کہا جو اللہ کے رسول نے بعد میں صحابہ کو سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ابھی وہ شخص دیکھو یہاں بیٹھا ہے کیونکہ بعد میں ایمان لا لیا تھا، تو کہ یہ بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا تھا، کیا کیا اس شخص نے؟ تلوار نکالی اور کہا، اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے محمد۔ وہ ایک مومن نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ طاق میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت دیر سے پیچھے تھا، اب اس کو لگا کہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کر سکتا ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، سوئے وہ آدمی گھبرایا تھا، ڈر جاتا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا، میں نے اس سے کہا جو صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گا۔ سمپل سادی بات، اللہ پہ توکل اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا آدمی۔ دیکھیے اب ایسے سٹیٹ میں ہے کہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ٹائم میں نہیں، چونکہ آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پر ایک طرح سے شل رہتے ہیں،
اتنا اس میں رفتار نہیں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچانک آپ ایکشن نہیں لے سکتا ہے. تو اب کوئی کھڑا ہو جائے اور تلوار ہے، دیکھیں اس کا اپر ہینڈ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو آپ نے سمپل کہا اللہ، کہا کہ تمہیں محمد مجھ سے کون بچائیں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا کہ آج تم کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ پھر سوال کر رہا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا. پھر اللہ کے رسول نے قصہ صحابہ کو سنا اور کہا وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے وہ جو ابھی یہ کہہ رہا تھا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو دیکھ کر وہ پست ہو گیا. یار یہ آدمی ڈر نہیں رہا، میں اس پہ اٹیک کرنا، اس کو مارنا چاہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا اللہ بچائیں گا. مطلب یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے جو ڈر نہیں رہا ایسی حالت میں بھی، یہ نہیں کہہ رہا بچنے کو بھاگ نہیں رہا. ہوتا نا جھوٹا آدمی تو گر جائے گا، معافی مانگ لیں گا، کیا کچھ نہیں کر لیں گا، اللہ ختم فریش. اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کے بعد وہ سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا. کچھ روایت میں اور بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی پھر اس سے کہا بہرحال، لیکن اس واقعے کے اندر صحیح بخاری میں اس پہ معاملہ ختم ہوا اور وہ بازو جا کر بیٹھ گیا. تو دشمن کے ڈر سے اللہ کے رسول نے توکل کیا اس پہ. آئیے توکل کا جو میں نے دوسرا کہا تھا اس سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے. وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ انسان رزق کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے کے اندر رزق چھپا ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں گا تو انسان رزق اس کو ملے گا اندر. اور یہ بات صرف اس کے لیے نہیں جو رزق کماتا ہے، جو نہیں بھی کماتا ہے اس کا کام بھی رزق کے لیے اللہ پہ توکل کرے. ایسا عورتیں ہوتی کمانے دھمانے نہیں جاتی ہے نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ توکل کریں گے اللہ پر، اپنے بچوں کو توکل سکھائیں گے، اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کو توکل سکھائیں گے، پوری فیملی مل کے توکل کریں گے. توکل کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کو رزق ملے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کماتا ہو یا نہیں کماتا ہو. تو بہرحال توکل کے تعلق سے جو یہ واقعہ آتا ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حضرت عمر کو غالباً ایک روایت کے اندر اپنے الفاظ کہتے وہ یہ ہے، اگر تم اس طرح سے اللہ پر توکل کرو جس طرح سے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا اس سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ ویسے ہی رزق دیں گا جیسے چڑیوں کو پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ سامنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں. اگر تم اللہ پر توکل کرو ویسا جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ویسے ہی تم کو روزی دیں گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں. اس حدیث کے اندر خود یہ بتا دیا گیا توکل کے اندر کوشش شامل ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر منہ کھول کر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ آتے ہیں. لیکن حدیث کے اندر یہ آ گیا توکل میں کوشش شامل ہے. مطلب گھر سے نکلو، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینے کا، اور جب تک اپنے رزق کا آخری نوالا میں نہیں کھاؤں گا، میری قضا میری تقدیر مجھ پہ غالب نہیں آئیں گی، موت مجھ پہ نہیں آئیں گی، وہ آخری لقمہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، پھر اس کے بعد ہی میں مروں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کوشش مجھے کرنا ہے کیونکہ مجھے معلوم نہیں میری تقدیر میں کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. تو پرندے بھوکے نکلتے ہیں، بھر پیٹ آتے ہیں. صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، صبح نکل رہے تجارت کے لیے، شام اپنی رزق لا رہے. حالانکہ انصار چاہ رہے کہ اپنا دے ان کو، لیکن وہ کہہ رہے بھائی ضرورت نہیں دینے کی، ہم کوشش کرتے ہیں. توکل یہ ہے ادا کی. تو لہٰذا اللہ پہ توکل کرے تو دشمن کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رزق کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن کوشش شامل ہے. معاملہ یہ ہے آج کل کہ میں اٹھ کے عصر میں جا کے بزنس کھولوں گا، پھر کہوں گا عشاء تک کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، بزنس میں برکت نہیں آ رہی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے، شاید پڑوسی نے جادو کر دیا ہے، واہ واہ واہ، کوئی جن بت میرے پیچھے لپٹ گیا، واہ واہ. مطلب جن بتوں کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں، جادوگروں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس دن رات بس آپ کے پیچھے لگے ہیں، بس آپ کو برباد کرے، آپ کی تجارت برباد کرے. میں ان کے بھی کام دھندے، بیوی بچے، جن وغیرہ ہمارے جیسی مخلوق ہے، بیوی بچے شادی بیاہ سب کچھ ہے ان کا، ان کے بھی مسائل ہیں ہوتے ہیں ان میں شرارتی. اتنا کہ ہر آدمی تو یہی ہے، بزنس نہیں چل رہا کچھ تو بھی کرنی نہیں ہے. یہ تیری سستی اور کاہلی کو، مطلب جس کو بولیں گے نا ایک اسکیپ گوٹ، بچنے کے لیے بیچارے جن اور جادوگروں کو بدنام کرنے. ٹھیک ہے کچھ لوگوں پہ ہو سکتا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر دوسرا نہیں بول رہا، ہر دوسرا. مطلب میں صبح 12 بجے اٹھوں گا اور کہوں گا صحت برباد ہو رہی ہے، تو صحت اچھی رکھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، فجر پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی واکنگ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا چلنا پھرنا پڑتا ہے، اچھا کھانا تو صحت رہتی. 12 بجے اٹھ کے بول رہے ہیں اب رات میں 4 بجے سو کر کے صحت خراب ہو رہی ہے. صحت کا آپ کی ہر چیز برباد ہونے، صحت بھی خراب ہوگی، تجارت بھی برباد ہوگی، امن و امان بھی برباد ہوگا. چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیفٹی میں آ جاتا ہے. فجر نہیں پڑھا تو سیفٹی سے باہر چلا گیا آٹومیٹک. بہرحال کوشش ضروری ہے. تو توکل اصل ہے. 10واں اصول جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، جو دنیا کی بہترین زندگی کے لیے وہ اصول ہے، یاد رکھیے. قناعت پسندی. قناعت پسندی کا معنی ہوتا ہے جو مال میرے پاس ہے، جو ریسورس میرے پاس ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، بس اطمینان ہے میرا بہت ہے، جو بھی میرے پاس. بولتے قناعت پسندی مطلب مال و دولت اور اسباب کی کمی کے بعد بھی انسان کہے کہ الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. کوشش کرتے رہنے کا الگ بات ہے، وہ شکر میں ہم نے سب دیکھ لیا.
اس میں بھی کوشش تو کرتے رہیں گے کہ حالت بدلے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی سچویشن پہ ہم الحمدللہ مطمئن جیسے گزر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو قناعت پسندی، کم مال میں خوش رہنا، یہ عنوان، یہ ٹاپک بڑا اہم یاد رکھیے۔ کم مال میں انسان خوش رہے، کم ریسورسز میں خوش رہے، کیونکہ آج کل بڑوں اور بچوں میں خاص طور سے جو ریلز اور شارٹس کی عادی ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس پر ان کی قناعت پسندی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اپنے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں بھائی میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ بچہ کیسا یہ چیز استعمال کر رہا ہے، تو وہ قناعت والا مادہ نکل گیا۔ اور قناعت پسندی کو صحابہ اس معنی تک لیتے تھے کہ کئی صحابہ کو جب اللہ کے رسول سے زندگی میں کہا کہ اللہ کے رسول کو ایک نصیحت کیجیے تاکہ میں زندگی بھر اس کو تام لوں، تو کہا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی سے مت مانگنا، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا، جو ہے سیٹسفائیڈ۔ آج کل وہ جو میں نے کہا نا، جو دور ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے ہر جگہ سے، تو آدمی قناعت پسندی کے خلاف ناشکری کلمات ادا کر رہا ہے، قناعت کے خلاف بچے بڑوں سے سوال کر رہے ہیں، ان کا بچہ یہ کرتا ہے تو میری سچویشن بیٹا یہ ہے، تم اس کے اعتبار سے بات کرو، نہ بڑوں کو سمجھنا، چھوٹوں کو سمجھنا، بیوی کو سمجھنا، شوہر کو سمجھنا۔ نا کبھی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں، بیوی کے گھر والوں سے منگا رہے ہیں، اور ان کا ہی مسئلہ قناعت پسندی کا۔ کبھی عورتوں کا معاملہ ہے کہ شوہر لا کر دے رہا ہے لیکن وہ سرٹیفائڈ نہیں، میری بہن تو ایسا جیتی ہے، تمہارا بھائی تو ایسا جی رہا ہے، ہمارا پڑوسی تو 2 چاک سے 4 چاک مطلب 2 ویلر سے 4 ویلر چلا گیا ہے، ایک چھت سے دوسری چھت پڑ رہی ہے، اپنی تو ابھی تک 3 کی چل رہی ہے، تم سود پہ پیسہ نہیں لے سکتے کیا، تم بھی رشوت لو، رشوت کیا وہ حلال ذریعہ انکم کا، وہ بھی ہم اس لیے کہ الگ الگ خیاس آ رہی ہیں، اپنی دلیلیں، اور بس قناعت کے خلاف۔ یاد رکھیے گا ایسا کرپٹ معاشرہ پھر ہم دیکھ رہے، اسی کو انتہا نہیں، تو لہٰذا ہم قناعت پسند بنیں گے، جو کچھ اللہ نے دیا مال و دولت نعمتیں اس پہ اپنے مطمئن رہیں گے اور شکر ادا کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کم مال میں خوش رہنا، اس کو ہم کہیں گے قناعت پسندی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ مطلب قناعت پسندی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے نعمتوں میں کم لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے نعمتوں میں زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے قناعت پسندی آ جاتی ہے۔ جیسا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس تو کوئی گاڑی ہی نہیں یار، اس کو دیکھو 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، تو میں نے اس کو نہیں دیکھنا جس پہ 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، میں نے اس کو دیکھنا جس کو اللہ نے پیر بھی نہیں دیے، اور کہنا الحمدللہ اپنے کو پیر ہے اپن چل سکتے، تو اس سے آتی ہے قناعت پسندی۔ اب ناشکری کیسے آ رہی ہے؟ اس کے پاس تو 2 ویلر، اس کے پاس 4 ویلر، اس کے پاس فلاں ہے، میں کیسے رہوں گا؟ بس پھر وہ ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے قناعت پسندی اختیار کرنے کا، تم دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کیا دین میں نہیں کہا، دین میں ہم کو اوپر والوں کو دیکھنا ہے، دنیا میں ہم کو نیچے والوں کو دیکھنا ہے، ہمارا اصول پورا الٹا ہے، ہم دین میں اپنے سے نیچے والوں کو، جیسے آپ کو بولے بھائی 5 وقت نماز پڑھو، ارے فلاں مولوی صاحب کا بچہ 3 وقت پڑھتا، ہم تو 4 وقت پڑھتے، اس سے زیادہ ہے۔ دین میں اپنے سے نیچے والے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے سے اوپر، وہ 5 وقت پڑھ کے تہجد پڑھتا ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے، میرے کو اس سے آگے جانا ہے، اور دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس دین میں اپنے سے پیچھے والے کو، ہاں فلاں اتنے بڑے مولوی ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو ہماری بیوی نہیں کرتی، اس کو آپ نے اپنے لیے دلیل بنایا، جو کمتر ہے ایمانی اعتبار سے بولیں گے یا اسلامی عمل کے اعتبار سے، تو ایمانی مطلب اسلامی اعتبار سے آپ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، دنیا اپنے سے نیچے والوں۔ تو یہاں پہ اللہ کے بتا رہے ہیں کہ تم نیچے والوں کو دیکھو، اس سے قناعت پسندی آتی ہے، اس سے نعمتوں پہ اللہ انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ ہے یہ کافی میرے لیے، یاد رکھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص اس حالت میں صبح کرے، غور سے سنیے، اور جو لوگ میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سنیں گے اس میں سے ایک بھی انسان ایسا نہیں جو اس حالت سے نہیں گزر رہا ہو، سب کو یہ بینیفٹ فائدہ مل رہا ہے۔ سنیے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، پہلا پوائنٹ اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، صحت مند ہو۔ دوسرا فرمایا اپنے آپ میں امن میں ہو، ماحول میں امن اور شانتی سکون ہے۔ تو پہلا تندرست ہو، صحت ہے، دوسرا امن ہے، سماج کے اندر، ماحول میں، گھر میں امن امان کے اندر ہو، اور پھر فرمایا اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی۔ کتنے چیزیں ہے تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، جب آپ نیند سے اٹھے تو آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس جو ماحول میں اٹھے امن و امان ہے، سکھ شانتی جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، امن و امان ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، تو آپ کو اللہ نے ساری نعمتیں جمع کر دی اس دن کے لیے۔ اس دن آپ کے ساری نعمتیں ہیں، کل نعمتیں جو ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں جو میری بات کو سن رہا ہے، انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں اور اتنے پیسے تو انٹرنیٹ ہے، فون ہے، مطلب اس کا یہ نعمتیں آلریڈی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب نعمتیں ہر کسی کے پاس ہے جو میری بات کو یہاں سنتا ہے، آن لائن سنے، اس کے بعد بھی ہم سب ناشکر ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو اچھی چیز چاہیے،
آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو حالات ہے اس پہ ناشکری مت کیجیے، میں کہہ اس میں شکر گزاری کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے۔ پھر آپ تو یہ 3 چیزیں جمع ہو جائے، 3 چیزیں ہیں میرے اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس ہے جو میری بات کو سن رہے ہیں، پھر کیسے ہم ناشکرے ہو سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ رہے ہیں تو ان کے پاس صحت نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی صحتیں سیکنڈوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کیسے؟ گاڑی میں بیٹھے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں صحت سے بیماری، اب کیا آزاد ٹوٹے اور کیا آزاد جسم سے الگ ہو گئے اور کیا علاج شروع ہوں گے، لانگ ٹرم پروسیس، سالوں سال علاج چل رہے ہیں۔ تو آپ کو تو صحت ہے نا، آج آپ بہت شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آج مجھے صحت کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد امن و امان ہے، الحمدللہ۔ ہم جس ملک میں بستے عمومی اعتبار سے ہم امن و امان میں رہتے ہیں، الحمدللہ، شکر منائیے کہ اللہ نے امن و امان میں رکھا۔ اور تیسرا، کھانے کے لیے آج ہے، شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے اللہ کا۔ اور میں تو اپنے تقریر میں بار بار کہتا ہوں، وہ شخص مالدار ہے آج کے زمانے کا، جو شخص آج جو اب کھانا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہ اپنی چوائس کا کھانا کھا سکتا ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے کوئی نہیں دی، کچھ نہیں دیا آج آپ کہ اپنے چوائس کا آپ کھانا آج کھا سکتے، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہے، یا ایسے حالات ہے، پیسے نہیں ہے لیکن آپ جنگل میں رہتے جو چاہے کھا سکتے ہیں نا، تو پیسے نہیں ہیں وہاں، ایسے حالات اللہ نے اگر دیے کہ آج آپ وہ کھا سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، یا اس کے پیسے، مطلب اللہ نے سب کچھ دے دیا آپ کو، عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو، موٹی بات۔ تو آج ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے، آج کل تو حالات باہر کے کھانے کی چل رہے ہیں، سب ہر چیز آدمی پسند کی کھا رہا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اور اس پہ شکر گزاری بڑھنے کے بدلے ناشکری کا گراف بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑی ملا خالی سٹارٹرز ملے 3 ملے تو خالی 3 سے کیا ہوتا 5 ہونا، 5 ملے تو خالی 5 سے کیا ہوتا 10 ملنا، اس کے بعد گریویز اتنے ہونا چاہیے تھے، اس سے کیا ہوتا فلاں، اس کے بعد میٹھا ہونا، میٹھے کے ڈیزرٹس کے اتنے ٹائپ ہونا، اس کے اندر فلاں ہونا، اس کے بعد فلاں ہونا، اس کے پہلے کے لوازمات، اس کے بعد ہی مطمئن نہیں کہہ رہا کہ ہلکٹ لوگوں کی شادی تھی، ہلکٹ لوگوں کہاں اتنا کرتے کہ ہم نے تو اتنا کیے تھے، فلاں تو اتنا کر رہا ہے، چونکہ وہ نعمتوں میں اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کے حالات ایسی ہو چکی ہیں ہمارے۔ کبھی راستے سے گزریے، کسی کھیت میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو دیکھیے، وہ ہاتھ میں کڑک، مطلب پلیٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ایک کڑک روٹی ہوتی ہے، جوار، باجرا یا پرانی روٹی جو کڑک ہو جاتی ہے تو پلیٹ بن جاتی ہے ایک طرح سے، پھر اس کے اندر تھوڑا سا نمک ہوتا ہے، تھوڑی سی مرچی کھاتے ہیں، وہ گرین چلی ہری مرچی ہوتی ہے، تھوڑی سی پیاز کا بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اپنے کھیت کے اندر اور وہ خوش ہے۔ اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پھر کیا چیزیں ہم کو جو ناشکرہ بنا رہی ہے، جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ایسے کھانے کھا رہے ہیں، اتنے موٹے کھانے بولتے ہیں اس عام زبان میں، کوئی نفاست دکھ رہی اس کھانے میں، پکانے میں کوئی دکھ رہا؟ ہمارے نفاست کھانا اور ناشکری کا عالم بہرحال اسے گنوا بھی نہیں سکتا۔ اب تو حال یہ کھانے پینے کا ہم لوگوں کا کہ جس جگہ سے چاول آ رہا وہاں کے ڈرم بھر کے پانی بھی آ رہے، بولے اس میں اچھا بنتا وہ چاول، تو وہ بریانی بن رہا ہے تو پانی بھی وہاں کا آنا ہے جہاں کا چاول ہے۔ یہ لیول آف کیا بولتے ہیں ڈیلیکیسی جس کو بولیں گے، ایک نفاست کا ایک نیکسٹ لیول۔ جانوروں کو ہم بولے پال کے رکھتے ہیں 2 سال، کاجو بادام کھلاتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، پھر اس کو 4 دن میرینیٹ کرتے ہیں، 3 دن گڈھے میں ڈالتے ہیں، 4 دن اوپر لٹکاتے ہیں، پھر بن کے آتی فلاں چیز آپ کے سامنے، ہاتھ لگاؤ تو ہڈی سے گوشت یوں گر رہا ہے، یہ بولتے ہیں کھانا۔ اس کو بولتے ہیں آپ نفاست، اور نفاست میں چلے گئے۔ موٹا کھانا کیا ہے؟ سبزی کو توڑا، روٹی کو بنایا اور کھا لیا، اس کو بولتے ہیں موٹا اور سادہ کھانا۔ وہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایسے کھانے کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ناشکری جو اللہ نے دیا اس میں، سبحان اللہ، ٹو مچ۔ اسی لیے ہمارے زندگیوں میں پھر امن نہیں، امان نہیں، سکون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ناشکر جو ہے۔ آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے، جو کہ 11واں پوائنٹ ہوگا ہمارا، کہ امن و امان، اچھی زندگی دنیا میں پانے کے لیے وہ یاد رکھیے، دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنا، دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی دنیا میں امن لاتا ہے، امان لاتا ہے، سکھ اور شانتی لاتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی مدد کی جاتی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، کئی فائدے اس کے ملتے ہیں۔ لیکن اس بات کو کیسے، مطلب میں تو یہ پوائنٹ تو رکھ رہا ہوں، کیسے سمجھاؤں جبکہ ہر آدمی یہ پلان کر رہا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف کیسے دینا ہے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی مدد تمہارے لیے فلاں فلاں فائدے دیں گے۔ چلیے پہلے وہ مدد کیا ہے، کیا فائدے ہوں گی؟ میں رکھتا ہوں، دنیا میں دکھ اور پریشانیاں بہت لوگوں کو ہیں، آپ ان کے مسائل کو حل کیجئے، اللہ آپ کے مسئلے حل کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا فرمایا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، ہر شخص چاہتا ہے اس کی دعا قبول، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کی پریشانی دور ہو، تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی دور کی جائے، تو وہ تنگ دست اور پریشان انسان کی جو ہے مدد کرے۔ تنگ دست اور پریشان انسان، تنگ دست ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تنگ دست فارسی میں اسی کو بولتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پیسہ سمجھو، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اب تنگ دست میں آپ طاقت نہیں ہے بھی لگا لیجیے، جو بھی ہے، تنگ دست انسان کی جو مدد کرتا ہے، پریشان مطلب آدمی کا پیسہ بھی ہے لیکن پریشانی ہے،
بچے نے کچھ کر دیا فلاں ہوگا، پیسہ تو ہے لیکن پریشانی میں آ گیا نا اب تو تنگ دست اور پریشان کی مدد کرے تو تم کو دو فائدے ملیں گے، تمہاری دعا قبول کی جائیں گی، تمہاری پریشانی دور کی۔ ابھی تو ہم لوگوں کے لیے پریشانی بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو ستانے کی وجہ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی تنگ دستی کی وجہ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی پریشانی کی سب سے بڑا سبب ہے۔ چھوٹی سے لے کے میں بات بڑی تک بتا سکتا ہوں، مثالوں پہ مثالیں دے سکتا ہوں یہاں سے۔ تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئیں گی جب دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کو آپ تکلیف پہنچاتے؟ چونکہ میں نے کہا کسی مسلمان اور انسان کی مدد کرنا یہ اصول ہے، انسان بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ جب تنگ دست کی بات ہو رہی ہے تو مسلم تنگ دست نہیں کہا گیا، پریشان کی بات کی گئی تو مسلم پریشان حال نہیں کہا گیا، تنگ دست اور پریشان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری کی روایت یاد رکھیں، اس میں یہ الفاظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ایک صحابی تھے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ جو اللہ نے مال و دولت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، وہ افضل ہے دیگر لوگوں سے جو کمزور ہیں کسی بھی اعتبار سے، ایک ایسا ان کو لگا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ میرے لیے جو ہے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو۔ کیوں کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، کیوں تو تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ تو ایک ہے دعا قبول ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی انسانوں اور مسلمانوں کی مدد کرنے سے، تیسرا پتہ چلا ہم کو یہ ہے کہ وہ اپنے جو کمزوروں کی مدد کرنے سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے، اور چوتھی بات ملی کہ ہماری مدد کی جاتی ہے، مطلب ہماری پریشانی دور ہو جائیں گے اس مدد کی وجہ سے۔ تو کمزوروں اور ضعیفوں کی تو مدد کرنا ایک مسلمان، جبکہ مسلمان اگر کمزور اور ضعیفوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، طاقت میں کمزور ہے تو اس کو دبا دو، پیسے میں کمزور ہے تو اس کا استعمال اور استحصال جس کو بولتے ہیں، ابیوز کرو، اس کا ابیوز سمجھتے ہیں نا، کسی کا مس یوز، مطلب ایک انسان ہے اس کا اب انسان نہ سمجھے۔ کیوں؟ انسانوں تو ایسے ظلم کی ایک دوسرے پر، اب کیا بتائیں، رنگت کی وجہ سے کتنا ظلم کیا خالی انسانوں نے ایک دوسرے پر، کیوں تو بولے فلاں رنگ سے کمزور ہے۔ وانی وہ 1960 میں جو ملک آج دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کو امن، امان، شانتی، سکھ، سمردھی، ترقی فلاں دیں گے، 1960 میں ان کے پاس رہنے والے بلیکس کو امن و امان ملا اور ان کو انسان ہونے کا درجہ ملا، ورنہ حالت یہ تھی کہ اگر آپ کو ٹوائلٹ کو بھی جانا ہے پبلک تو کلرڈ ٹوائلٹ الگ ہوتے تھے اور گوروں کے الگ ہوتے۔ کلرڈ کا معنی ہے بلیکس، تو اس کو لکھتے تھے کلرڈ ٹوائلٹ، مطلب جو کلر والے ہیں، کلر سے مراد الگ الگ کلر نہیں ہے، اس کا معنی ہے جو بلیکس ہیں۔ تو بلیکس اور براؤنز جو ایشینز اور افریکنز تھے ان کے لیے ٹوائلٹس الگ ہوتے تھے امریکہ میں، اور گوروں کے لیے الگ ہوتے تھے۔ وہ اتنے کم ہوتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو جو بلیک ہوتا تھا یا ایشین ہوتا تھا اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو اس کو پوری بلڈنگ چھوڑ کے دوسری بلڈنگ میں جا کے وہ ٹوائلٹ استعمال کر کے آنا، چونکہ اس کے لیے کامن ٹوائلٹس کا استعمال درست نہیں تھا۔ یہ وہ ملک ہے جو آج ہم سے کرا کہ ہم دنیا کو آزادی اور ترقی دیں گے، جس نے 1960 تک ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کے پہلے تک ان لوگوں کو ترقی نہیں دی جو ان کے پاس ایک بڑی آبادی تھی بلیکس۔ وہ آج دنیا کو آزادی دینے کے لیے پورے دنیا میں نکلے ہیں، اور آزادی بھی اتنی بہترین ڈھنگ سے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزادی تحفہ دے کر دیتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں بم رکھ کے آپ کو آزادی دیتے ہیں، نہ آپ بچیں گے نہ کچھ، امن و امان میں آ گئے ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ ایک انسان بیمار ہے، گولی مار دو تو ختم ہی، بولے گولی کھلا کے کب تک رکھیں گے؟ بولے ہم آزادی دینے کا ہمارا طریقہ یونیک ہے، ہم گولی مار کے آزادی دیتی، گولی کھلا کے نہیں۔ اسلام نہیں، اسلام تو ڈے ون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو لوگ کلرڈ تھے ان کے مطابق، ہم لوگ کلر کا کوئی تمیز نہیں رکھتے، لیکن ان کے مطابق اللہ کے رسول کا سلوک ان صحابہ اور ان صحابیات سے محبت، الفت، ساتھ کھلانا، بیٹھنا، بلکہ یہ مقام اسلام نے دیا کہ کعبے کے اوپر جب پہلی بار فتح مکہ کو اذان دی گئی تو بلال سے کہا کہ بلال اوپر چڑھ جاؤ اور کعبے کے اوپر سے اذان دو، اور کعبے کے اوپر سے جب بلال نے اذان دی تو یہ کمپلیٹ جو کاسٹ سسٹم ان کے پاس تھا، اونچ اور نیچ کا تھا، برباد ختم ہو گیا۔ یہ ایک کالا انسان کعبے پہ، جس کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اوپر چڑھ گیا، اور لوگوں کو چونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تمیز اور فرق کرتے تھے، اونچ نیچ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کعبے کا دروازہ اوپر رکھا تھا کہ ہر آدمی انٹر نہیں ہونا اندر، اور اب تک اوپر ہی ہو۔ انہوں نے کیوں اوپر کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی نہیں جانا چاہیے اندر، مخصوص لوگوں نے جانا۔ اوپر رہنے سے کیا ہوتا؟ سیڑھی لاگے، وہ مخصوص جو ان کے نزدیک اونچے لوگ تھے، ایسا قریش ہے، بنو ہاشم کے لوگ ہیں جن قبائل کو اونچا سمجھتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد تو سب ختم ہو گیا، بلال ہی اوپر چڑھ گئے، اب کیا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ تو یہ اسلام نے ایکوالٹی دی، یہ مدد کی لوگوں کی یاد رکھیے۔ تو ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے اگر مصیبت بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے مصیبتیں کھڑے کر دیں گا، جو کہ ہو گئی۔ لوگوں کو امن امان دینے کے بدلے ہم خود اپنے محلے میں امن امان میں نہیں، ہر آدمی پریشان ہے دوسرے سے، ہر آدمی پریشان ہے دوسرے سے۔ میں نے کہا نا مثالیں دوں گا تو مثالیں پڑنے والی نہیں ہیں۔
اب آپ کہیں گے بھائی میں تو بڑا مظلوم ہوں، ظلم اور ستم کے ذریعے تباہ، میرے پڑوسی میرے محلہ نے نہیں کیا، لیکن تو ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے ایک دوسرے لڑکے پہ کیس ڈال کے اس کو عجیب دنیا دیکھ رہے نا، مطلب عورتوں کے حقوق قانون نے بڑے دے دیے تو بداماد نے کچھ کیا کہ بتاتا بیٹا دیکھوں میں. یہ جو دنیا سے پریشان ہے یہ پھر دنیا کو جاننے کے پیچھے پڑا. ہر آدمی صرف دوسرے کو تکلیف دینے کا سوچ رہا ہے، نتیجتاً نہ مدد آ رہی ہے، نہ اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، نہ ہم لوگ وہ کام کر پا رہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے. تو ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق دینا ہے، بس کچھ نہیں تو یہ تو سوچ لو کہ میرے سے بس کسی کو تکلیف نہ ہو، بس ختم. مطلب میں کسی کے لیے اچھا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا مزاج ایسا ہے کہ میں جاؤں گا فتنہ کر دوں گا، تو کم از کم منہ بند رکھو. یہ بھی خیر کا پہلو ہے کہ بھائی منہ کھولے گا تو فتنہ ہوں گا، میں نے منہ بند رکھ کے تم کو فائدہ دیا آج. تو اپنے شر سے کسی کو محفوظ رکھے. اللہ کے رسول نے ایک روایت میں یہ بھی الفاظ کیے تھے، صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. بس یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ میں نے شر نہیں کیا، یہ بھی صدقہ ہے. تو کہوں گا کم از کم اس درجے میں چلے جائیے کہ دوسروں کو اپنی سے تکلیف مت دیجیے. تو یہ بھی ایک صدقہ بھی مل جائے گا اور دنیا بھی اچھی ہو جائیں گے، آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوں گی. تو یہ 11واں اصول تھا اور اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. 11 اصول ہم نے دیکھے ان 4 خطبوں کے اندر کہ دنیا کی اچھی زندگی چاہیے تو یہ کرنا ہے. اب یہ اصولوں کو چھوڑ کر آپ اچھی زندگی چاہ رہے ہوں گے تو نہیں ملنے والے. کوئی کہیں گے ہم کو اگر سیاسی ترقی مل گئی تو ہم امن و امان میں آ جائیں گے، نہیں ملے گا. آپ کہیں گے ہم سماجی ترقی ہو جائے تو ہو جائیں گے، نہیں ملیں گا. آپ کہیں گے ہم تعلیمی ترقی کر لے تو ملیں گا، نہیں ملیں گا. یہ ترقیات اس کے بعد آئیں گی تو سب کچھ ملیں گا. میں تعلیم کے خلاف بھی نہیں ہوں، سیاست میں نہیں جاؤں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کے خلاف نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ اصل نہیں. اصل یہ ہے ان نکات کے بعد آپ جو فیلڈ میں جائے جو انسانیت کو خیر اور نفع دے سکتی ہے، تعلیم ہے، سیاست ہے، اقتصادیات ہے، اکنامکس ہے، فائنانس ہے، یہ ہے وہ دنیا جائیے کیجیے نا. مسلمانوں نے یہ سب کیا نا، پھر مسئلہ نہیں. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب اچھا ہو جائیں گا تو خود حالت بدل جائیں گے. نہیں نہیں ایسا نہیں. پہلے رشتہ اوپر والے سے جڑیں گا پھر یہ سب چیزیں فائدہ. یہ چیزیں اسباب ہے، یہ چیزیں اصل نہیں ہے، اسباب ہے، اللہ کے دیے ہوئے طریقے ہے، وسیلے ہیں جو اللہ نے دیے، تعلیم اور فلاں فلاں. لیکن آپ کے پاس مین دین نہیں ہے اور آپ بولیں گے دین نہیں ہے اور میں سیاست میں آگے جاؤں گا تو فلاں. نہیں ہوتا کچھ بھی. میں دین غائب ہے اور آپ بول رہے ہم تعلیم میں اتنے آگے چلے گئے کہ اب ہم بادل خود کے بنا کے بارش برسا سکتے ہیں تو بھی فائدہ نہیں. امریکہ کے اندر وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہ امن امان میں نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے، گھر کے اندر بیل بجے تو بندوق لے کے آ رہا ہے باہر سیدھا. ہاں، اور اتنا ذہنی پریشان ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈسٹریز ان کے پاس چلتی ہے، جتنے فرسٹ ورلڈ کنٹریز آپ دیکھ لیجیے 2 انڈسٹریز ان کے پاس سب سے زیادہ چلتی ہے، جبکہ وہ تو سب سے زیادہ آگے ہے. 2 انڈسٹریز، ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کیونکہ ایسی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہوں، اور دوسرا ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن کھا کے جیتے ہیں. وہ ہر آدمی سونے سے پہلے نیند کی دوا کھا رہا ہے یا اینٹی ڈپریشن کھا کے سو رہا ہے. یہ ترقی والا ملک کوئی نہیں ہو سکتا جس کے اندر یا تو لوگ اگر جاگ رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور سو رہے ہیں تو بغیر نیند کی گولیوں کے سو نہیں سکتے. یہ امن نہیں، امان نہیں. تو اگر آپ کو ویسا امن چاہیے تعلیم کے بعد تو وہ مل جائیں گا، لیکن اللہ سے رشتے کے بعد وہ تعلیم آئیں گی تو پھر ایک الگ نیکسٹ لیول کا امن و امان ملے گا، نیکسٹ لیول کا سکون ملے گا، دنیا اچھی جائیں گی اور آخرت بھی اچھی گزریں گی. بہرحال یہ چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کریں گے.